الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الممتحنہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں ابتدائی 3 آیات پڑھیں اور اس کا پس منظر شان نزول کہ ان آیات کے نزول کے وقت کون سے حالات تھے اور کن حالات میں ان آیات کا نزول ہوا اور اس میں ہمیں کیا میسج دیا گیا۔ تو یہ ڈسکشن ہماری جاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے گئے رشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، یہ یقیناً نعمت ہے۔ ایک شخص کے پاس والدین جیسی دولت ہے، جو حیات ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، بہن بھائی ہیں۔ اگر ایک عورت جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہے، ایک مرد ہے تو اس کے بیوی بچے ہیں اور ایک مکمل طور پر ایک گھرانہ جو ہے وہ سیٹ اپ ہوتا ہے، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں ہیں اور ان کے اپنے حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی فرض کر دی گئی ایک انسان میں کہ جس طرح سے وہ جن رشتوں کے ساتھ منسلک ہے وہ ان کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرے۔ لیکن یہاں پر ایک بیریئر آ گیا، وہ یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب بنے یا نافرمانی پر اکسائیں، تو اس صورت میں ان کو ان رشتوں پر توجہ نہیں دینی، ان کو پریورٹی پہ نہیں رکھنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے پہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذکر کیا کہ تمہارے مال، یہ تمہارے رشتہ دار، یہ تمہاری اولادیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن، تو وہاں کس معنی میں کس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کا نزول ہوا، اور اسی سے کنٹینیو کریں گے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے بیوی بچوں سے قطع تعلق کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے ہیں، اگر ان سے بھی قطع تعلقی کرنے کی نوبت آن پڑے تو ذرا سا نہ گھبراؤ، یہ سارے رشتے چھوڑ دو، سارے بندھن توڑ دو، کیونکہ تمہارے ایمان میں کمی تمہیں کسی بھی صورت برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان سے تم ہاتھ دھو بیٹھو ان دنیاوی رشتوں اور معاملات کے پیچھے، یہ سراسر خسارہ ہے، نقصان کا، گھاٹے کا سودا ہے۔ لہٰذا تربیت کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ رب العالمین نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے وفاشار امتیوں اور ساتھیوں کی مثال پیش کی، اور اسی مثال کا ذکر ان آیات میں موجود ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بے شک تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہیں ابراہیم اور والذین مع، ان کے ساتھیوں کی زندگی میں، کہ جب انہوں نے برملا کہہ دیا اپنی قوم سے کہ ہم بیزار ہیں تم سے اور ان معبودوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ ایک اللہ پر۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے کہ میں ضرور تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی نفع کا۔ پھر کہا اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر ہے وہ گزشتہ بہت سی صورتوں میں گزر کے آ چکا ہے اور تفصیل کے ساتھ ذکر آ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جہاد کا آغاز کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر نکلنے کی ٹھانی، تو سب سے پہلے حق جب پہچان لیا تو کس کے سامنے کھڑے ہوئے؟ اپنے اہل خانہ کے سامنے، اپنے اہل محلہ کے سامنے، وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے زندگی کے ہر فیز میں، زندگی کے ہر دور میں
اور ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش جو آتی تھی اس پر آپ پورا اترتے رہے، اور دنیا کو دکھایا کہ آج بھی اگر ہم سامی مذاہب میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام وہ نام ہے کہ جن کی عزت اور تکریم ہر مذہب میں کی جاتی ہے۔ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اور جن کے ساتھ اہل ایمان تھے وقت کے ظالم حکمرانوں، ظالم بادشاہوں، ظالم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ چیز برملا کہہ دی تھی، اس اپنی ایمانی کیفیت کا اظہار کر دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، ہم اس ایک خدا، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء میں کیا ہے؟ اس سے مراد یہاں پر مختلف معنی لیتے ہیں کفرنا بکم۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ ایک تو معنی یہ ہے کہ ہم تمہارے بھی منکر ہیں اور تمہارے خداؤں کو بھی تسلیم نہیں کرتے، یعنی تمہارے جو باطل عقائد ہیں ہم نے ان کا بھی انکار کیا، اور جن باطل خداؤں کو تم پوجتے ہو ہم نے ان کا بھی انکار کیا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ذکر ہوا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بغض ہے اور عداوت ہے، یہاں تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ۔ یعنی اگر پچھلی آیت سے جوڑا جائے اس حدیث کے ساتھ جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس شخص نے اپنا ایمان کامل کر لیا جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، دے تو اللہ کی رضا کے لیے، لے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس میں ہم نے یہ مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک پوائنٹ تھا کہ نفرت کسی سے بغض رکھے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی مراد کیا ہے کہ ان کا کہنا، حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ اہل ایمان کا کہنا یہ تھا، اور اسی پیرامیٹر پر آج ہمیں اترنا ہے، یہی میجرمنٹ ہمارے پاس بھی ہے کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا پھر وہ ایمان والا ہو گیا، یعنی اس کو امن مل گیا، امان بخش دیا گیا۔ تو اگر کوئی اہل ایمان نہیں ہے اور وہ اپنے باطل معبودان کی پرستش کرتا ہے اور اس پر دوسروں کو اکساتا ہے تو اس کے خلاف دیوار بن کر کھڑے ہونا، پہاڑ بن کر کھڑے ہونا اور یہ کہنا کہ تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہاں تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، تو یہ سنت ابراہیمی ہے کہ ہمارے پاس جو میجرمنٹ لیول ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ایمان کی طرف دوسروں کو راغب کرنا ہے، اور ہمارے لیے ہر وہ پرسن سگا ہے جو ہمیں ایمان کے دن بدن قریب کر دے، ہماری اولاد، ہماری ازواجی زندگی، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، رشتہ دار، کوئی بھی ہمارے لیے فتنہ بن کر سامنے نہ آئے۔ اگر آزمائش بنتے ہیں، اگر ہمارے سامنے آتے ہیں اور اینٹی چلنے کا ریزسٹ کرتے ہیں یا حکم دیتے ہیں کہ اس دین کو، اس بات کو، یا اللہ کو ماننا یا اللہ کی ماننا چھوڑ دو، یہ ہماری بات ہے، تو اس صورت میں ان کو نہیں ان کی اطاعت واجب ہوتی، اس صورت میں ان کو چھوڑ دینے کا حکم ہے جو اللہ کو چھوڑ دینے کی باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایمان نہیں لیتے، راہ راست پر نہیں آ جاتے۔ اگر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایوری میٹر شوڈ بی کریکٹڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعا کی اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں جب وہ ان کا باپ جو ہے وہ کفر پہ اڑا ہوا تھا اور اس نے اچھی خاصی ریزسٹنس کریٹ کی جناب ابراہیم کے راستے میں، تو اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو الفاظ تھے وہ تھے کہ ہاں میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت ضرور طلب کروں گا، لیکن آگے چل کے قرآن ہی میں جواب آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ان کے لیے مغفرت طلب کرنا صرف ایک وعدے کی تحت تھا، لیکن جب ابراہیم پر یہ عیاں ہو گیا کہ یہ شخص تو دشمن اللہ کا ہے اور یہ بغض رکھتا ہے اہل ایمان سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے کوسوں دور ہے اور دوسروں کو بھی اکساتا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے۔ تو یقیناً جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کا یہ طرز عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور ہمیں اسی کی اقتداء کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو پھر اسی لیے تو جب جناب ابراہیم نے اور آپ کے ساتھیوں نے، اہل ایمان نے اپنی قوم سے قطع تعلق کیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کنسسٹنسی کی، استقامت کی دعا بھی مانگی اور اللہ کی جناب میں اپنے دستے دعا پھیلائے اور عرض کیا، الہی ہم نے دنیاوی یہ سارے سہارے ختم کر دیے، اب ہمارا بھروسہ صرف تیری ذات پر ہے، دنیا بھر سے منہ موڑ کر ہم نے اپنا رخ اب تیری طرف کر لیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ایک روز تیرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔
ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے ان کی اس دعا کا جس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اور ہمیں بخش دے، اور اے ہمارے رب بے شک تو بہت ہی عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے کہ دعا یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ ان کفار کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اور دوسرے معنی بھی یہاں پر پیش کیے جاتے ہیں کہ اس فتنہ کی، اس آزمائش کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کفار غالب آ جائیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کفار کا غالب آ جانا مسلمانوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دے کہ وہ حق پر ہیں، اس لیے ان کو فتح نصیب ہوئی۔ جو کفر و شرک اور فسق و فجور کی راہوں پر وہ گامزن ہیں، چار سو ان کے کفر اور جہالت کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور اس میں وہ مست ہیں اور اس میں خوش بھی ہیں، تو وہ اگر غالب آ جاتے ہیں تو یوں نہ ہو کہ کوئی مسلمان اس آزمائش میں، اس فتنے میں مبتلا ہو جائے کہ وہ سمجھے کہ یہ کفار حق پر ہیں، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ لہٰذا ابھی یہ دعا اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ضعیف الایمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ابھی ان کا ایمان ان کے دل میں اس طرح سے تقویت نہیں پکڑتا، تو وہ اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ، اور اسپیشلی جو نیو مسلمز ہوتے ہیں، یعنی جو نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنے قدموں کے ثابت قدم، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ثابت قدمی کی، ڈٹے رہنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ہم دوبارہ سے کفر کو آئیڈیالائز کرنا نہ شروع کر دیں۔ اگر دنیاوی طور پر کفار کسی بھی طرح سے بلیس نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی یہ چیز اٹریکٹ نہ کرے، ہم اس فتنہ میں مبتلا نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اس آیت میں اس نصیحت یا اس تلقین کا کہ جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ ہے اسوہ نبی کی پیروی، ٹھیک ہے۔ جو چیز ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دے دی اس کو لے لینا، اور جس سے منع کیا اس سے باز رہنا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں کیا ہمارے پاس جو بات سمجھ آتی ہے ہمیں، وہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں، بے شک ضرور تمہارے لیے لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، کہ اے مسلمانوں، بے شک ضرور تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور وہ جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر حمد کے لائق ہے۔ فی ہم کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کا اگر ذکر کریں تو ہوا ہما ہم یا ہما ہننا، تو ہم جو ہے وہ زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، فی جو ہے وہ اس کو ہم کو حالت جر میں لے گیا، یعنی یہ ہم سے ہم ہو گیا، تو اس سے مراد زیادہ ہیں۔ تو زیادہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات، اور دیگر تمام انبیاء کی تمام کی پرسنالٹیز شامل ہو گئیں کہ رب العالمین نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کی زندگی کو ایز اے اگزامپل ہمارے سامنے رکھا اور کہا کہ ان کی اگر اتباع کرو گے، پیروی کرو گے تو یہ تمہارے لیے راہ فلاح ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس راستے کی پیروی کرے جس پر انبیاء چلے تھے، اور جو منہ پھیرے، یعنی جو انکار کرے، جو ریزسٹنس کریٹ کرے، جو اگر واضح طور پر انکار نہ کرے تو عمل سے انکار کر دے، ان تمام بھی اس طرح کے ہیل و بہانوں میں کوئی بھی اگر ملوث ہے تو رب العالمین فرماتا ہے کہ میں غنی ہوں، میں تعریف کے لائق، حمد کے لائق ہوں، یعنی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی شخص کے ایمان لانے سے یا کسی شخص کے کفر کی طرف لوٹ جانے سے، تو وہ غنی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ایمان کی، ہمیں ضرورت ہے اتباع رسول کی، ہمیں ضرورت ہے قرآن کی،
تو ہمیں اس چیز کو مضبوطی سے تھامنا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اپنی سنت۔ تو جو ان کی پیروی کرے گا بحیثیت ایمان، ہر نبی کی جو پرسنالٹی ہے ہم ان کو بحیثیت مسلمان فالو کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت شریعت اگر ہم دیکھیں تو وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے جو آج کے دور میں اپلیکیبل ہے۔ تو اگر ہم انبیاء سے محبت کا اظہار کریں تو ہمارے لیے ہر نبی برابر ہے، ٹھیک ہے، ہم ہر نبی کو مانتے ہیں۔ اگر ہم وہ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت ہے نا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس کے تحت ہم ہر رسول پر جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا ہم ایمان لاتے ہیں، اور جس رسول کی فضیلت قرآن میں جس طرح سے اناؤنس ہوئی ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم ہر آسمانی کتاب، ہر آسمانی کلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جو شریعت ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور جو شریعت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اور جو سنت دی، وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ اس سے پہلی شریعتیں قرآن نے منسوخ کر دی ہیں۔ ہاں البتہ قرآن ضرور حکم دیتا ہے کہ ان شریعتوں پر البتہ تمہارا عمل کرنا منسوخ ہو چکا، لیکن شریعت ابراہیمی کی کچھ چیزیں باقی ہیں جو شریعت محمدی میں بھی الاؤ ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نبی پر ایمان لانا اور اللہ کی ہر کتاب پر ایمان لانا یہ ایمان کامل کی نشانی ہے اور ہر انسان کے ایمان کا لازمی جزو بھی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 6 تک۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ رکوع کے ساتھ آغاز کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔